اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 14 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں میں کچھ چیزوں کی خواہش، ڈیزائرز، انکلینیشن بائی ڈیفالٹ رکھی ہیں، اور یہ وہ خواہشیں ہیں کہ جن خواہشوں نے ہماری دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنایا ہے، ورنہ دنیا کی زندگی تو بالکل پھیکی اور بے معنی ہو جاتی۔ امتحان انسان کا دنیا میں یہ ہے کہ یہ وہ ساری محبتیں جس میں مال کی محبت ہے، نفس کی محبت ہے، اچھی جائیداد اور زمین کی محبت ہے، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر کی محبت ہے، ان تمام محبتوں کو چینلائز کرنا، ان پر چیک رکھنا اور انہیں جائز اور حق طریقے سے استعمال کرنا، ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ان ڈیزائرز اور انکلینیشن کے لیے کہ جو گائیڈ لائنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فراہم کی ہیں۔ دیکھیں، انسان نہ تو فرشتہ ہے کہ جس میں پرپز آف لائف ہے لیکن کوئی ڈیزائرز نہیں ہے، اور نہ ہی انسان جانور ہے کہ جس میں صرف ڈیزائرز ہیں اور کوئی پرپز آف لائف نہیں ہے۔ انسان ایک بیلنسڈ کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اسی لیے اللہ نے اسے اشرف المخلوقات کہا۔ یہ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک بڑی بحث چل نکلی ہے آج کل، LGBT کی، گے، لیسبین، ٹرانسجینڈر۔ دیکھیں، اس بحث کے دو ڈائمنشن ہیں۔ ایک ڈائمنشن ہے ہیومن رائٹس کا، اور اس کے حوالے سے ہمیں سب کو بالکل کلیئر رہنا چاہیے کہ انڈیویجول جو رائٹس ہیں ایک فرد کے، ان رائٹس پر کوئی کوشچن نہیں کرتا۔ اور اسلام کے بارے میں بھی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اسلام انسان کی انفرادی آزادی کا بڑا احترام کرتا ہے۔ انسان اپنے اس انفرادی دائرے میں جو کچھ کرے، شریعت اس پر انسان کی کوئی گرفت نہیں کرتی۔ ایک آدمی اپنے گھر میں اگر شراب بھی پیتا ہے اور کوئی اور خراب کام بھی کرتا ہے کہ جو اپنے دائرے میں رہ کر کرتا ہے، جس کا اثر معاشرے پر نہیں پڑ رہا، جس کا اثر باہر لوگوں پر نہیں پڑ رہا، تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ اس کے گھر میں جا کر اس پر کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتے۔ اس کا دوسرا پہلو ہے مورلز، ایتھکس اور مذہب کے حوالے سے۔ انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب سے انسان اس دنیا میں آئے ہیں، انسان نے خاندان کا نظام قائم کرنے کے لیے دو رشتوں کو، کہ جو سب سے پرانے رشتے ہیں انسانی تاریخ کے، دیکھیں، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، یہ سارے رشتے بعد کے ہیں۔ سب سے پرانا رشتہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ۔ انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ انسانوں نے اس رشتے کا احترام کیا ہے۔ اس لیے خاندان وہ بنیادی اکائی ہے کسی معاشرے کی کہ جس کی بنیاد پر پورا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس خاندانی نظام میں میاں بیوی کا تعلق وہ ایک بنیادی تعلق ہے کہ جس کا معاملہ صرف جنسی تسکین تک محدود نہیں ہے، بلکہ بڑا ایک سیکرڈ رشتہ ہے، یہ بڑا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے یہ، اور یہ بنیادی ضرورت ہے کسی معاشرے کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے مورل فیبرک کے لیے، اس کی ویلیوز اور ایتھکس کے لیے۔ جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں کسی اور فرد کی آزادی ختم ہوتی ہے، وہاں دوسرے فرد کی آزادی شروع ہوتی ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجول رائٹ ہے، تو اگر ایک فرد یہ کہتا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے کہ میں جس طرح چاہوں زندگی گزاروں، تو دوسروں کا بھی یہ رائٹ ہے کہ آپ ان کے ارد گرد کے ماحول کو خراب نہ کریں، آپ کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جو انہیں انکمفرٹیبل کرے، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی۔ اگر آپ کسی کی باؤنڈری کو ٹرانسگریس کرتے ہیں تو وہ بھی کسی کے رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ اگر میں مثال دوں آپ کو کہ میں اگر یہ فیصلہ کروں کہ میرے اندر ایک یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے اور میرا یہ انکلینیشن ہے کہ کل میں برہنہ ہو کر سارے کپڑے اتار کر باہر جا کر چلنا شروع کر دوں، تو سوسائٹی کے کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں،
کچھ نارمز آف دا سوسائٹی ہیں، سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. یعنی میری آزادی کی کوئی لمٹ ہے، اس کے لیے کوئی لائن ڈرا کی جائے گی کہ ہمیں نا چیزوں کی روٹ کاز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں. یعنی یہ جو انڈیویجولزم آ رہا ہے، یہ ایتھیزم آ رہا ہے، یہ ساری موومنٹ شروع ہو گئی ہیں، فیمنزم کی موومنٹ شروع ہو گئی، ہیومن رائٹس کی یہ مختلف گروپس کھڑے ہو گئے، LGBT کے نام پر، لیسبینز کے نام پر، ٹرانسجینڈرز کے نام پہ. یہ ساری کی ساری چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں، روٹ کاز کیا ہے؟ یورپ نے مذہب کے نام پر انسانوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی، آپ اندازہ کیجئے کہ یورپ میں چرچ کی طرف سے یہ پابندی تھی کہ اگر کسی کے گھر سے سائنس اور فلسفے کی کوئی کتاب نکلے گی تو اسے سزائے موت دی جائے گی. یعنی مذہب کے نام پر جو لوگوں کا استحصال کیا گیا، لوگوں کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوا، اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں لوگوں نے اپنے آپ کو مذہب سے بالکل آزاد کر لیا. اس آزادی کے نتیجے میں جو نئے سلوگن شروع ہوئے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، ہر چیز میں برابر ہیں، خاندان میں دونوں ہیڈ ہوں گے، دونوں CEO ہوں گے. پھر یہ آیا کہ معاشرے میں ہر آدمی کو آزادی ہے، مادر پدر آزادی ہے. ان ساری چیزوں کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہمارے معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے خاندان کا نظام، وہ تباہ و برباد ہو گیا. اب آپ دیکھیے گھروں میں وائلنس، یعنی عورتوں کا مردوں پہ وائلنس اور مردوں کا عورتوں پر وائلنس. یعنی یہ بروکن فیملی، یہ خاندانی نظام کا خاتمہ، یہ خاندانی نظام میں ہر وقت کنفلکٹ، ایشوز، لڑائی جھگڑے. اس کا ایک ریئیکشن یہ ہوا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈیزائرز تو لوگوں کو پورے کرنے ہیں. تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ راستے تلاش کیے جائیں کہ جہاں کم سے کم لائبلٹی کے ساتھ اپنی ڈیزائرز کو پورا کر لیا جائے، اس لیے کہ خاندان کا نظام فیل ہو گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ فرار کا راستہ ہے، ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ، آنکھیں چرانے کا راستہ ہے. اب خاندانی نظام اکثر گھروں میں وہ نہیں رہا کہ جس کے لیے انسان خاندان بناتا ہے. تو مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ راہ فرار اختیار کی جائے، مسائل کا حل یہ ہے کہ ڈائیگنوز کر کے جو بنیادی بیماری ہے، خرابی ہے، اس کو دور کیا جائے. خاندانی نظام کو دوبارہ سے مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے. خاندان جو جنت ہے اس زمین پر اللہ کی، اس جنت کو دوبارہ سے بحال کرانے کی کوشش کی جائے. یہاں میں ایک اور بات بڑی بنیادی یہاں کہنا چاہتا ہوں. ابن خلدون نے یہ بات کہی اور دنیا کے بڑے بڑے مفکرین کے نام آتے ہیں کہ جن کی نظریں انسانی تاریخ پر ہیں، جو انسانی نفسیات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ دنیا کی بڑی قوموں کے زوال کی جو پہلی چیز ہے جو نظر آئے گی آپ کو، وہ ان کا مورل اور ویلیوز کا ڈکلائن ہے. جہاں ڈیزائرز پریویل کریں مورلز اور ویلیوز کے مقابلے میں. تو میں یہاں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہماری مورل اور سیوک رسپانسبلٹی ہے، اور ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہماری قوم تباہی کی طرف جا رہی ہو تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کریں. اور یہاں میں ایک اور بات آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو دنیا میں ہمارے معاملات ہیں، ہمارے آپس کے رشتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ہے، ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے، یہ ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر ان چیزوں کا حق ادا کرنا انسان کے لیے مشکل ہے. اور ہوا یہ ہے کہ چونکہ یورپ نے مذہب کو تو اس پوری ایکویشن سے نکال کر باہر پھینک دیا، اور اب مسلمان بھی اس سے امیون نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں. تو ہمارے اندر بھی وہی ریئیکشنز پیدا ہو رہے ہیں کہ جو مسلمانوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. مسلمان نوجوانوں نے، مسلمان بچوں نے کبھی دین کے حوالے سے ریبیلیس رویہ اختیار نہیں کیا تھا 1300 سال کی ہماری تاریخ میں. اس لیے کہ ہمارا ریلیجن ایک فطری ریلیجن ہے جو فطرت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی بات کرتا ہے، جو رہبانیت کی بات نہیں کرتا، جو آپ کے جو ڈیزائرز ہیں ان ڈیزائرز کو روکنے کی بات نہیں کرتا. یہ جو ڈیزائرز کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، بلکہ اگر آپ اپنی ان خواہشات کو، ان ڈیزائرز کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق پورا کرتے ہیں تو اس پر آپ کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو تو اس کا بھی اجر ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا بھی اجر ہے؟ آپ نے کہا کیوں نہیں؟ اگر تم اپنی بیوی سے جو خواہش پوری کرتے ہو کہیں اور پوری کرو گے تمہیں گناہ ملے گا. تو اگر تم اسے اس طریقے سے کرتے ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے تو اس پر تمہارا اجر ہے. آج کل جو ہمارے گھروں میں ڈسکشن ہے، کیا ایک صحت مند معاشرے کی یہ ڈسکشن ہیں گھر کی کہ ہم LGBT کے بارے میں بات کر رہے ہیں، باپ بیٹا بیٹھ کر سیکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آج دیکھیے کہ اس محاذ پر کہ لوگ اپنے مورلز اور ویلیوز پر کوئی اسٹینڈ لیں، یہ دیکھیں بڑے بڑے ریلیجیس گروپس جو ہیں وہ بالکل فلیٹ ہو گئے، بالکل بیٹھ گئے، کوئی اسٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون کہ کرسچنز کے اندر کہ جو کنزرویٹو کرسچنز ہیں، جو سمجھدار کرسچنز ہیں، وہ مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ڈیئر بورن مشیگن کے اندر جو اسکول بورڈ کا واقعہ ہوا، آپ یقین کیجئے کہ آپ ان کے سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیے کہ ان کو واچ کرنے والے اور اپریشیٹ کرنے والے میجورٹی کرسچنز کی ہے. اس لیے کہ کرسچنز خود ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ تو کوئی اسٹینڈ نہیں لیتے اس پر، اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مسلمان ان چیزوں پر اسٹینڈ لے رہے ہیں. یہ اسٹینڈ لینا ہماری نہ صرف مذہبی ذمہ داری ہے، یہ ہماری سیوک ذمہ داری بھی ہے. یہ ہے ایک محب وطن کی حیثیت سے اگر ہم اس قوم کا بھلا چاہتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ سوسائٹی کی میجورٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ان چیزوں کو شروع کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر کی حیا وہ ختم ہو جائے. اور دین اسلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک بنیاد ہے، اور دین اسلام کی بنیاد حیا ہے. تو میں یہاں بالکل ایک بات واضح طور پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مساجد کو، ہماری سوسائٹیز کو، ہماری اسلامی تحریکوں کو یہ بات بالکل کلیئر کرنی چاہیے کہ ایک لائن ہم ڈرا کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کی بات آئے گی، لوگوں کے ڈیزائرز اور انکلینیشنز کی بات آئے گی، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ان کی پریکٹسز کی بات آئے گی اور وہ پریکٹسز کلیش کرتی ہیں ہماری مورل ویلیوز سے، ہماری ایتھیکل ویلیوز سے، ہمارے مذہبی پریکٹسز سے، تو ایک لائن ڈرا کی جائے گی جس کے حوالے سے ہم اسٹینڈ لیں گے. ایسے لوگ کہ جن کے اندر یہ ڈیزائر انکلینیشنز ہیں، وہ مساجد میں آنا چاہتے ہیں، انہیں ویلکم کرنا چاہیے. لیکن وہ اپنے کنسیپٹس کو، وہ اپنی انکلینیشنز کو، وہ اپنے ڈیزائرز کو کمیونٹی اور سوسائٹی میں اگر انفلٹریٹ کرنے کی اور اسپریڈ کرنے کی، پھیلانے کی کوشش کریں گے تو وہاں انہیں رکاوٹ کا سامنا کرنا چاہیے. یعنی ایک چیز کا میرے اندر ایک خیال آتا ہے، ضروری نہیں کہ اس خیال کو اور اس انکلینیشن کو میں سب کے ساتھ شیئر کروں، ضروری نہیں ہے کہ اس کا میں پروپیگنڈا کروں، ضروری نہیں ہے کہ اس کا میں ہر ایک کو جا کر بتاؤں. ایسی چیزیں جو معاشرے کو کمزور کرتی ہوں، ان چیزوں کو پبلکلی اناؤنس کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی اور ہیلدی سوسائٹی کی علامت نہیں ہے.